دیکھیں دوستوں بزرگوں، 8 محرم کو جمعے کا دن اور ایک ایسا دروازہ جو صرف انہیں ہی دکھائی دیتا ہے جن کی قسمت بدلنے والی ہو۔ یہ وہ رات اور دن ہے جب رزق تقسیم نہیں ہوتا بلکہ چھین لیا جاتا ہے ان لوگوں سے جو غافل رہتے ہیں، اور دے دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اس راز کو جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ 8 محرم کو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ایسا اسم اعظم آ جاتا ہے جو صرف ایک بار دل سے پکارا جائے اور اس کے بعد پوری کائنات ان کے لیے بدل جاتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو صدیوں تک اولیاء کے سینوں میں بند رہا، لیکن آج پہلی بار وہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو صرف ان کے لیے ہے جن کے اندر واقعی کوئی دعا، کوئی درد، کوئی ادھورا خواب دفن ہے۔ اگر تم میں سے کچھ بھی باقی نہیں تو ابھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، یہ قسمت کے دروازے کھولنے کی ایک نام، ایک لمحہ، اور وہ دن 8 محرم کا جمعہ جس کے بعد سب کچھ بدل سکتا ہے۔ دولت، روپیہ حاصل کرنے والا ایسا مجرب وظیفہ آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ اللہ والو، دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ 8 محرم جمعے کے دن دیکھیں، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، کبھی کبھی کچھ دن عام نہیں ہوتے، وہ دن کسی ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں۔ 8 محرم یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں صبر کا تاج نازل ہوتا ہے اور دولت کی چابیاں ان کے ہاتھ دی جاتی ہیں جنہوں نے زندگی بھر تکلیفیں سہی لیکن زبان پر شکایت نہ لائے۔ یہ صرف کربلا کی قربانی کی یاد نہیں، یہ وہ دن ہے جب آسمان پر ایک نئی فرصت بنتی ہے جس میں ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جنہیں نیا رزق، نئی عزت، نئی زندگی دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں دوستو، 1857 کے ایک بزرگ درویش کا قصہ ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے 8 محرم کی سب ایک سفید پوش بزرگ کو خواب میں دیکھا جنہوں نے مجھے ایک اسم سکھایا اور فرمایا، یہ رات اور دن دولت کے فرشتوں کے جاگنے کی رات ہے، جو اس وقت پکارا جائے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ انہوں نے وہ اسم دل سے پڑھا اور صرف 3 دن بعد ایک اجنبی شخص ان کے پاس 5 تھیلے سونا چھوڑ گیا اور بولا، مجھے خواب میں حکم ہوا تھا تمہیں دے آؤں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں قصے پاکستان، انڈیا، یمن، مراکش، شام اور حتیٰ کہ لندن تک کے ہیں جہاں لوگوں کی غربت 8 محرم کی شب کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایک عورت جسے 14 سال تک اولاد نہ ہوئی، وہ 8 محرم کی رات ایک فقیر کے پاس گئی۔ فقیر نے بس اتنا کہا، بیٹی آج کی رات ایک ایسا نام ہے جو دل سے پکارا جائے تو بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ اس عورت نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ اگلے مہینے اسے خوشخبری ملی اور آج اس کے 3 بچے ہیں۔ دیکھیں، ایک لڑکی جس کے رشتے سالوں سے بند تھے، ہر بار انکار، ہر بار ذلت، 8 محرم جمعے کی رات اس نے ایک نوری اسم پر دل لگا لیا اور اگلے جمعے کو نکاح ہو گیا۔ یہ نام وہی ہے جسے اولیاء کرام نے اس میں قبولیت کہا ہے، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے بلکہ فقط ان کے دل پر نازل ہوتا ہے جن میں طلب ہو، درد ہو اور صبر ہو۔ دیکھیں، ایک نوجوان کراچی سے جسے 3 سال سے نوکری نہ ملی، 8 محرم کی رات اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سنی جیسے تم سن رہے ہو۔ اس میں صرف اتنا بتایا گیا، ایک نام جو 8 محرم جمعے کی رات کو صرف آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان نوجوان نے اس پر یقین کیا۔ 5 دن بعد اسے دبئی میں جاب آفر ہو گئی اور آج وہ وہیں اپنا بزنس بھی کر رہا ہے۔ تم جو یہ سن رہے ہو، تمہارے دل میں بھی کوئی دکھ چھپا ہے، کوئی ادھورا خواب، کوئی بوجھ جو سالوں سے سینے میں دبا ہے، تو جان لو یہ ویڈیو تمہیں یوں ہی نہیں دکھائی جا رہی۔ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ دن، یہ سب ایک نشانی ہے، نشانی اس بات کی کہ تمہاری قسمت بھی بدل سکتی ہے اگر تم نے ان الفاظ کو صرف سنا نہیں بلکہ دل پر اتارا۔ دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، وہ خفیہ وقت، وہ مقام، وہ نورانی کلمات جنہیں پڑھنے سے یہ سب کچھ تمہارے نصیب میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ راز صرف ان کے لیے جو دل سے مانگتے ہیں، نہ کہ زبان سے۔ فقط پڑھنا کیا ہے؟
پوچھتے ہیں اگر یہ واقعی سچا وظیفہ ہے تو آپ نے اس عمل کو آج لازمی پڑھنا ہے۔ ہر حال میں اپنے دکھوں کو پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، رشتوں کے طلبگار کے رشتے بھی ہوں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ دیکھیں دوستوں، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ وہ دن ہے جہاں صبر نے اپنا رنگ دکھایا اور وفا نے کائنات کو ہلا دیا۔ دنیا اسے ایک تاریخ یعنی کہ سمجھتی ہے، لیکن جو لوگ روح سے جیتے ہیں ان کے لیے یہ دن ایسا دھڑکتا ہوا زخم ہے جو ایمان کو جگا دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کربلا کے میدان میں پانی کا آخری قطرہ بھی سوکھ چکا تھا، خیموں میں بچوں کی پیاس چیخ بن چکی تھی، اور ایک باپ امام حسین جو نواسہ رسول تھے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لبوں پر خشک زبانیں دیکھ کر بھی صبر اور اللہ پر توکل کی سب سے بڑی مثال بنے ہوئے تھے۔ 8 محرم الحرام ابن سعد کے لشکر کی طرف سے نہر فرات پر پہرا سخت ہو چکا تھا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ وہ بار بار امام حسین سے اجازت مانگتے کہ بھائی مجھے پانی لانے دو، لیکن امام نے فرمایا عباس تو میرا علمدار ہے، تو گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ سب کچھ 8 محرم کو شروع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب شہادت کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ حضرت زینب نے اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ امام حسین نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کل ہمارا امتحان ہے، صبر کا، وفا کا اور اللہ پر یقین کا۔ 8 محرم وہ دن ہے جب امام نے خیموں کو قریب کروا دیا تاکہ اہل بیت کی حفاظت ہو۔ سپاہیوں نے آخری وضو کیا، رات کے اندھیرے میں دعائیں مانگی گئی اور اللہ کے وہی نوری اسماء پڑھے گئے جو آسمان کو چیر دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے بیٹوں کو خود تیار کیا۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے ایک ماں جو جانتی ہو کہ کل اس کے بیٹے شہید ہو جائیں گے، پھر بھی اپنے ہاتھ سے ان کے کپڑے، ان کے امامے اور ان کے ہتھیار تیار کر رہی ہو؟ یہ محض واقعہ نہیں ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی آسمان ان ماؤں کو دیکھ کر جھکتا ہے۔ حضرت علی نے امام حسین سے پوچھا بابا کیا میں پہلا شہید ہوں گا؟ امام کی آنکھوں میں علی اکبر نے امام حسین سے پوچھا بابا کیا میں پہلا شہید ہوں گا؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا بیٹا تو پہلا بھی ہے اور سب سے حسین بھی، یعنی کہ بیٹا تو پہلا بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ یہ سب کچھ 8 محرم کے دن ہوا۔ 8 محرم کی رات امام حسین نے تنہائی میں عبادت کی۔ اولیاء فرماتے ہیں اس رات امام حسین نے اللہ کے ایک خاص اسم کو پڑھا اور فرمایا اے اللہ مجھے میری قربانی قبول کر اور میری امت کو معاف فرما دے۔ یہ وہی اسم ہے جس کے بارے میں بعض اہل دل کہتے ہیں اگر کوئی 8 محرم کی رات صبر کے آنسو اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے کسی اسم کو پکارتا ہے تو اللہ اس پر وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی۔ آج تم یہ سب کچھ سن رہے ہو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر تم نے زندگی میں دکھ دیکھے ہیں، اولاد کے لیے تڑپ ہو، رزق کے لیے جدوجہد ہو، عزت کے لیے آنسو یا رشتے کے لیے سالوں کی دعائیں، تو سمجھو یہ 8 محرم صرف امام حسین کی یاد نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے کی رات بھی ہے۔ یہ رات وہی رات ہے جس میں فرشتے لکھتے ہیں تمہاری تقدیر۔ اللہ سنتا ہے وہ پکار جو برسوں سے دب چکی ہے اور تمہارے دل پر وہ اسم القا ہوتا ہے جو قسمتوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ 8 محرم کی رات اور دن وہ کون سا وقت ہے جب دل سے کی گئی دعا آسمانوں سے ٹکرا جاتی ہے، وہ کون سی ہی حالت ہے جس میں تمہاری پکار اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور وہ کون سا نورانی انداز ہے جس سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، تمہارے نصیب کی دستک ہے، یہ تمہاری زندگی کی بدلنے والی خفیہ چابی ہے۔ دیکھیں دوستوں، کربلا کی رات تھی، 8 محرم گزر چکی تھی اور 9 محرم کی ہوا خیموں میں داخل ہو رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں خاموش ہو چکی تھی۔ حضرت زینب چپ چاپ ستاروں کو تک رہی تھی۔ حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں نیند نہ تھی اور امام حسین تنہا ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں امام حسین اس رات کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ ایسا جس کا نہ کوئی تلفظ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔
لیکن جب وہ لفظ عرش پر پہنچا تو عرش لرز گیا۔ عرش کے نیچے لکھا گیا یہ میرا بندہ سب کچھ قربان کر رہا ہے، اسے جو مانگے عطا کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام حسین نے سجدہ کیا اور زمین کی ریت بھیگ گئی۔ کربلا کی خاموش رات میں صرف ایک دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ امام کے لبوں پر کوئی اسم تھا، یہ اسم جسے نہ کسی نے سنا نہ کسی نے پوچھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات جو لفظ ان کے دل سے نکلا ان کے اثرات آج بھی جاری ہیں۔ اگر تم نے کبھی راتوں کو آنکھوں میں نیند کے بجائے آنسو لیے جاگا ہو، اگر تم نے کبھی صرف ایک چیز مانگی ہو، ایک رزق، ایک رشتہ، ایک اولاد، ایک معافی اور دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا ہو، تو سنو، تم کربلا کے خیمے سے دور نہیں ہو۔ امام حسین نے اپنی آخری رات تمہارے لیے مانگی تھی، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ تم کسی رات جیسے آج کی رات اللہ کے سامنے صرف ایک دل لے کر آؤ اور وہ تمہیں خالی نہ لوٹائے۔ نہ وہ زبان پر آیا نہ ہی تمہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسم فقط دل پر نازل ہوتا ہے، صرف ان دلوں پر جن میں درد ہو، جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، جنہوں نے سب کچھ کھو دیا ہو لیکن اللہ سے ناتا نہ توڑا ہو۔ دیکھیں تو پھر سجدہ کرو، نہ کسی وظیفے کی تعداد یاد رکھو، نہ کسی مخصوص جملے کو دہراؤ، بس دل سے پکارو، اے وہ ذات جس نے حسین کو صبر عطا کیا، مجھے بھی وہ سکون دے دے جو تو نے کربلا کے خیمے میں اتارا تھا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، اگر آنکھ نم ہے تو وہی کافی ہے، اگر دل بھرا ہے تو وہی تمہاری پکار ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، تمہارا اس لمحے یہ سننا، تمہارا آنسو بہنا، یہ سب امام حسین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور یاد رکھو، جب نام امام حسین نے جو نام اس رات پڑھا وہ کسی زبان سے نہیں، سب سچے دل سے نکالا جا سکتا ہے۔ خاموش یعنی کہ خاموشی، پھر صرف ہچکیوں جیسی موسیقی، اور اب آپ نے اب بھی وقت ہے، آنکھیں بند کرو، دل سے اس ذات کو پکارو، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سمجھے پہلے۔ دیکھیں 8 محرم جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فوری طور پر معجزات دکھائیں گے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر بھر دیں گے۔ دیکھیں دوستوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو کسی کتاب میں نہیں، نہ کسی بازار میں، نہ کسی ویڈیو کے عنوان میں، بلکہ یہ وہ راز ہے جو صرف سینے سے سینے تک منتقل ہوتا ہے۔ اولیاء نے اسے اس میں خزینہ کہا کیونکہ اس کے بعد خزانے خود دروازے کھٹکھٹاتے آتے ہیں۔ دیکھیں خزانے جو نظر نہیں آتے مگر زندگی بدل دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو سالوں سے قرض میں تھا اور 1 مہینے میں سب کچھ بدل گیا؟ بے روزگار تھا اور اچانک باہر سے فون آیا، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، جس کے گھر کا راشن تک ادھار میں آتا تھا اور آج وہ دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ تم نے سنا ہوگا لیکن سوچا کبھی نہیں ان کا راز کیا تھا، انہوں نے کیا پڑھا، کب پڑھا، کیسے پڑھا، کس وقت۔ یہ وہ راز ہے جسے آج ہم تمہیں غمان میں یعنی کہ تمہیں تفصیل سے بتائیں گے۔ دیکھیں وہ نوری کلمات جنہیں 8 محرم کی رات یا اس کے بعد جمعے کی صبح دل کے اندر سانسوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آسمان کی ایک خاص سمت سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ فرشتے خزانے نہیں لاتے، یہ خزانے کھولنے کی اجازت لاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم اگلے دن کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن تمہاری تقدیر میں وہ خفیہ دروازے کھل جائیں گے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک عورت جس نے یہ عمل سنا، نہ نام جانا نہ تعداد پوچھی، بس دل سے پڑھا، تو 1 ہفتے میں بیٹے کا علاج ہوا، مکان کے کاغذات واپس ملے، اور شوہر جو سالوں سے بیزار تھا محبت سے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں کیونکہ یہ راز صرف چپ رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جس کی ہر کوشش ناکام، 1000 بار سنا، 1000 بار پڑھا لیکن فرق نہ پڑا، پھر ایک دن 8 محرم کو کسی بزرگ کی زبانی سنا۔ یہ عمل الفاظ کا نہیں کیفیت کا ہوتا ہے، یعنی کہ دل سچے ہوں، وقت مخصوص ہو اور سانسیں گواہ بن جائیں، تب عرش سے خزانے کھلتے ہیں۔ اس نے وہ عمل اس رات کو پھر خاموش ہو گیا پڑھ کر، نہ کسی کو بتایا نہ تکرار کی۔ چند منٹوں میں وہ نوجوان جسے لوگ ناکام کہتے تھے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بن گیا۔
تمہیں کسی تعداد کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی ہجے کسی لمبی لائن کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف وہ لمحہ چاہیے جب دل کہے اب بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ عمل صرف اس لمحے کے لیے ہے جب تم کسی سے نہ مانگنا چاہو، جب تم تھک چکے ہو، جب تم رات کو 8 محرم کو صرف خاموشی میں روتے رہو، تب یہ راز تمہارے دل پر اترتا ہے۔ دیکھیں، تم کچھ نہ پڑھو، تم بس ایک الفاظ کہو، سچے دل سے خاموش ہو کر اللہ کو یاد کرو اور دل میں وہ اسم پڑھ لو جو تمہیں خود بخود محسوس ہو جائے گا۔ اولیاء نے کہا یہ اسم کسی کو دیا نہیں جاتا، یہ اسم خود دل پر نازل ہوتا ہے اور جس دل پر نازل ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب وہ وقت، وہ کیفیت جب یہ عمل تمہارے دل میں اتر سکتا ہے اور وہ لمحات جن سے تم پہچان جاؤ گے، یعنی کہ پہچانے جاؤ گے کہ اب خزانے کا دروازہ تمہارے لیے کھل چکا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ راستہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے مانگا سیکھ لیا ہو اور خاموش رہنا بھی۔ پیارے دوستوں، اب میں چھوٹی سی دعا کرواؤں گا۔ رزق اور دولت کے حوالے سے، مالی مشکلات پریشانیوں کے حوالے سے، بیماریوں تکلیفوں کے حوالے سے آپ لوگوں نے کومنٹس میں آمین ضرور کہنا ہے۔ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے، سب کی اللہ پاک حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ جس نے حسین کو صبر دیا، جس نے زینب کو حوصلہ دیا اور جس نے علی اصغر کے آنسوؤں کو بھی اپنی رحمت میں بدل دیا، وہی رب آج ہمیں بھی سن لے۔ اے رب کربلا، ہم وہ بندے ہیں جو ہر در سے لوٹ آئے، ہم وہ دل ہیں جن پر دنیا کی ٹھوکریں پڑی ہیں، ہم نے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے در نہیں کھولا، لیکن آج 8 محرم کے اس مقدس دن پر جب تیرے محبوب کا نواسا پیاسا تھا، جب خیموں میں آہ و بکا تھی، جب سجدے بھی ریت پر خون سے بھرے گئے تھے، ہم تجھ سے مانگنے آئے ہیں تیرے نام سے، تیرے حبیب کے صدقے سے اور حسین کی قربانی کے واسطے سے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حسین کے سجدے کو قبول کیا، اسی طرح آج ہماری مانگ کو بھی سن لے۔ یا رب، جس کے گھر میں فاقہ ہے، جس کے ہاتھ خالی ہیں، جس کا دل اجڑا ہوا ہے، جس کی آنکھیں برسوں سے کسی ایک دعا کے منتظر ہے، تو آج اس سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے خزانے نہیں مانگتے، ہم تجھ سے دروازے مانگتے ہیں، وہ دروازے جنہیں تو کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت بند نہ کر سکے۔ یا رحمان، یا کریم، یا غنی، یا فتح، یا وہ ذات جس نے کربلا میں صبر کی گواہی دے دی، آج ہمیں بھی وہ مقام دے دے جہاں ہم تجھ پر توکل کریں اور تو ہمیں ایسا رزق دے جو صرف ہاتھوں میں نہیں بلکہ دلوں کو بھی بھر دے۔ اے اللہ، جس نے حسین کو وہ صبر دیا جو دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے، ہمیں بھی وہ یقین دے دے جو رزق کے در کھول دے، ہمیں وہ قربت دے دے جو تیری رحمت کے سائے میں چھپ جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایسا نور دے دے کہ ہم بھی وہ اسم پالیں جسے امام حسین نے پڑھا تھا اور آسمان کے دروازے کھل گئے تھے۔ جو سن رہے ہو آنکھیں بند کرو، دل سے آمین کہو، اور جو مانگ رہے ہو سمجھ لو آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ سے خالی نہ لوٹیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا حسین کے رب، آمین آمین۔ دوستو، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، مشکل کے لیے، غریبی کے لیے، فاقوں کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ، خالی جھولیاں الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ نے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ کر، اگر یاد ہو نہیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے
دیکھیں اس عمل کا پہلا وظیفہ 8 محرم جمعے کا دن، اور یہ ایک آیت پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ لمحہ ہے جب حسین کے خیموں میں پانی بند تھا، علی اصغر کی سانسیں رک رہی تھی، حضرت زینب دل پر پتھر رکھے بیٹھی تھی، امام حسین رات کو تنہا اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، اور اس وقت امام حسین کے لبوں پر یہی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا سوچو، ایک انسان جسے سب کچھ چن جانے کا علم ہو، جس سے پتا ہو کہ صبح اس کا بیٹا بھائی بھتیجا سب شہید ہو جائیں گے، پھر بھی اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب پیاس ہو، غم ہو، درد ہو، اور پھر بھی تمہاری زبان پر شکوہ نہیں بلکہ الحمدللہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف الفاظ نہ سمجھو، یہ ایک ایسا راز ہے جو رزق کو بے حساب کر دیتا ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو دشمنوں کی رکاوٹوں کو مٹی میں بدل دیتا ہے، جو غربت کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ 8 محرم اگر جمعے کے دن آئے تو اس دن کا اس دن کا سورج عام نہیں ہوتا۔ اولیاء فرماتے ہیں 8 محرم کے دن جو شخص الحمدللہ رب العالمین کو دل سے پڑھتا ہے، اس پر رب العالمین کی طرف سے ایسا انعام نازل ہوتا ہے جو نسلوں کو کفایت کر دیتا ہے۔ یہ صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ ربوبیت کے در کھولنے والی ہے۔ تمہارے رزق، عزت، رشتے، اولاد، علم، شفا، سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور یہ آیت اس رب کو پکارنے کا پہلا دروازہ ہے۔ ہم تمہیں کوئی گن کر تعداد آپ کو بتائیں گے، آپ کو پورا راز سمجھایا جائے گا۔ دیکھیں 8 محرم جمعے کے دن فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے، تنہائی میں، خاموشی میں آنکھیں بند کریں، ایک بار نہیں، جب تک دل مطمئن نہ ہو۔ دیکھیں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر وہ دن شروع ہوتا ہے جب کسی اجنبی کا فون آتا ہے اور تمہیں نوکری ملتی ہے، کوئی گمشدہ چیز واپس آ جاتی ہے، وہ رشتہ جو سالوں سے بند تھا اچانک جڑ جاتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا لیکن سکون آ گیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب الحمدللہ رب العالمین اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر تم نے کبھی کسی دعا کے بعد صرف یہ آیت کہی الحمدللہ رب العالمین تو تم جان لو تم نے رب کو خود پکارا ہے، اور جب رب سنتا ہے تو کچھ نہیں سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف اور صرف 8 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اب 8 بار یہ آیت پڑھتے ہی دیکھیں 1 2 3 منٹ جو بھی لگیں، 8 محرم جمعے کو آپ نے سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن 8 محرم جمعے کے دن کو اگر تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، تم نے بے دلی سے، بے ترتیبی سے یہ وظیفہ پڑھا، تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج 8 محرم جمعے کے دن سب کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد کا وظیفہ میرے بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس نے 8 محرم کی پیاسی فضا میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا، اس کی پکار آسمان کے اس کونے تک پہنچی جہاں فرشتے بھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ 8 محرم جیسے جیسے عاشورہ کے قریب آ رہا تھا، حضرت زینب کی نگاہوں میں درد بڑھ رہا تھا، حضرت عباس کی آنکھوں میں بے قراری، یعنی کہ آنکھیں بے قراری سے لرز رہی تھی، اور امام حسین کے دل کی دھڑکن صرف ایک نام پر ٹکی تھی، یا محمد، کیونکہ یہی وہ نام ہے جس کے صدقے کائنات کو رحم ملا اور جس کے وسیلے سے ہر دعا درے قبولیت تک جا پہنچی۔ 8 محرم کے دن جب دشمنوں نے پانی روک دیا تھا، جب سائے ختم ہو گئے، جب زندگی اور موت کا فاصلہ قریب ہو گیا، تب امام حسین نے جو سب سے پہلا سہارا پکڑا وہ اللہ کے بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اے میرے نانا، میری جان آپ پر قربان ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کے دروازے کھلے اور غیب سے صدائیں آئی، اے حسین، تم نے نانا کا نام لیا، اب مدد قریب ہے۔ یا محمد دولت کا راز، اگر تم دولت چاہتے ہو، رزق کی وسعت، کاروبار میں برکت، کرز سے نجات، اولاد کی خیر، رشتے کی آسانی، تو سنو، جس نے دل سے ایک بار
یا محمد کہا اور آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلا۔ اس پر ایسی دولت نازل ہوگی جسے وہ سنبھال نہ سکا۔ اولیاء کہتے ہیں جب کوئی یا محمد کو دل سے پکارے تو زمین کی تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے۔ 8 محرم یہ دن انوکھا ہے۔ 8 محرم اور جمعہ ایک ساتھ یہ دن ان لوگوں کے لیے دنیا کی بھیڑ میں تنہا ہو چکے ہیں، جو رات کو خاموش ہو کر روتے ہیں، جو دل کے کسی کونے میں صدا دیتے ہیں، یا رسول اللہ میری زندگی بدل دو۔ یہ دیکھیں، ہم تمہیں کوئی عدد نہیں بتائیں گے، نہ دن نہ وقت، ہم تمہیں صرف دھڑکن کا انداز دیں گے۔ اب آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین کا 8 بار، تو دوسرا وظیفہ آپ نے 41 بار 41 اسی وقت یعنی کہ 41 ٹائم یا محمد کا وظیفہ دیکھیں۔ 3-4 وظیفوں پر مشتمل 8 محرم جمعے کے دن کا یہ عمل ہے۔ اسے اپنے گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، جہاں دل کرے پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں۔ 8 محرم جمعے کو صرف ایک بار بھی پڑھ لیں اس عمل کو، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیوں کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں وہ اسم جس نے غلاموں کو بادشاہ بنایا، غنی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور جسے یا غنیوں مل جائے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وہ اسم ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو خالی دامن کو موتیوں سے بھر دیتا ہے، جو ماں کی آہوں کو رزق کی بارش میں بدل دیتا ہے، جو رات کی تنہائی میں پڑے گئے ایک جملے پر عرش کی طرف سے سونے کی چابیاں اتار دیتا ہے۔ 8 محرم جب دیکھیں کربلا 8 محرم اور یا غنی کا کیا تعلق ہے۔ 8 محرم جب خیموں میں پانی نہیں تھا، جب بچوں کی ہچکیاں پیاس سے لڑکھڑا رہی تھی، جب دل زخمی تھے، بدن کمزور تھے، لیکن امام حسین کا دل بے نیاز تھا۔ وہ جانتے تھے میرا رب غنی ہے، وہ پانی نہ دے تو صبر عطا کرتا ہے، وہ دنیا چھین لے تو جنت دے دیتا ہے۔ اسی یقین پر امام حسین کی زبان پر ایک ہی کیفیت تھی، یا غنیوں یا غنیوں، قرض میں ہو نوکری نہیں، لوگوں کے تانے، اولاد کے خرچے، عزت گئی، کاروبار بیٹھ گیا، تو سنو یہ اسم تمہارے لیے نازل ہوا ہے۔ یا غنیوں ان دنوں کے لیے ہے جو سب کچھ ہار چکے ہیں، وہ دل جو اور صرف اللہ سے امید رکھے ہیں۔ اولیاء فرماتی ہیں 8 محرم اگر جمعے کو آ جائے اور اس دن کسی نے دل کی گہرائی سے یا غنیوں پکارا تو اس کی نسلوں کے رزق کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ تم کچھ نہ گنو، تم کسی خاص وقت کی پابندی نہ کرو، کسی وقت بھی 8 محرم کو پڑھو جب دل تھک جائے، جب دنیا بے وفا کرے، جب آنکھوں میں پانی اور جیب میں خالی پن ہو، اور صرف ایک بار آنکھیں بند کر کے کہو یا غنیوں۔ تمہیں کہاں سے کال آتی ہے پھر دیکھو، کہاں سے در کھلتے ہیں، کون تمہارے لیے وسیلہ بنتا ہے، اور تم خود حیران رہ جاؤ گے یا اللہ یہ سب میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، مجھے کہاں سے عطا کر دیا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی دیکھیں یا غنیوں، اے وہ رب جسے کسی کی حاجت نہیں اور جس نے ہمیں ہر چیز دی بغیر مانگے۔ آج ہم خالی ہاتھ تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در پر فقیر بن کر آئے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری زبانوں پر الحمدللہ رکھ دے، اور ہمارے دلوں کو بے نیازی عطا فرما دے۔ یا غنیوں وہ دولت دے جو صرف مال کی نہ ہو بلکہ عزت کی، سکون کی، محبت کی، اور ہمارے گھروں کو خیر کے خزانوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا غنیوں، آمین آمین۔ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کی ایک تسبیح 100 بار پڑھ کر عمل کے آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا ہی عظیم اور طاقتور وظیفہ۔ اب اللہ والو اس عمل کے آخر میں آپ نے بڑا کمال کا معجزاتی وظیفہ پڑھ کر اس پورے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا یہ سورت صرف تلاوت نہیں ہے، یہ ایک راز ہے جو صرف ان دلوں پر اترتا ہے جنہوں نے امام حسین کی پیاس دیکھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد محسوس کیا ہو۔ دیکھیں جب 8 محرم کی رات آئی اور امام حسین تنہا ہو گئے تو ان کے سجدے، ان کی دعائیں اسی ایک راز کے گرد گھومتی رہیں، انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ حسین جانتے تھے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جس نانا کے صدقے ہم جی رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہے، تو ہم خالی نہیں، ہم وارث ہیں اس عطا کے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر صرف جنت کا ایک نہر نہیں، یہ اللہ کی طرف
طرف سے عطا کا اعلان ہے۔ یہ بے حساب رزق ہے، لا زوال عزت ہے، دشمنوں کی کٹائی ہے، ذکر بلند ہونا ہے، نسل کی بقا ہے اور رب کی ایسی محبت جس پر کبھی زوال نہیں ہے۔ اولیاء فرماتے جس نے 8 محرم کے دن سورہ کوثر کو دل کی گہرائی سے پڑھا اس کے رزق پر ایسے دروازے کھلے جیسے جنہیں اس نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ یہ سورہ ان کے لیے ہے جن کے ہاتھ خالی ہوں، جن کی جیب میں ادھار ہو، جن کا کاروبار بند ہو، جن کے بچے فاقے میں ہو، جنہیں عزت کی بھوک ہو اور جنہیں ایسا رزق چاہیے جو نسلوں کو کافی ہو۔ 8 محرم جمعہ جب سورج نکلے یا جب سورج غروب ہونے لگے یا جب رات کی تنہائی ہو، بس خاموشی سے آنکھ بند کرو اور دھیرے سے دل میں کہو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر۔ فرشتے تمہارے رزق کا تھال لے کر آئیں گے، تمہاری جھولی میں اللہ وہ ڈال رہا ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، اور اللہ تم سے کہہ رہا ہے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اب تو بھی ان کا امتی ہے، تو بھی لے جا۔ یا اللہ جسے تو نے نبی کو کوثر عطا کیا، یا اللہ ہمیں بھی کوثر عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو دولت کا، عزت کا، خیر کا کوثر بنا دے۔ امام حسین کے صدقے، 8 محرم کے واسطے، جمعے کی عظمت کے صدقے ہمیں وہ عطا کر جو صرف تیرا ہوتا ہے اور جس کے بعد ہمیں کسی کا در یعنی کہ در نہ دیکھنا پڑے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا وہابو، آمین یا محمد، آمین آمین ثم آمین۔ جس نے کربلا کو صرف واقعہ سمجھا اس کا دل ابھی تک نہیں جاگا، لیکن جس نے حسین کے خیمے میں بہن کا صبر، بیٹے کی پیاس اور نواسے کا سجدہ دیکھا، اس کی روح پکار اٹھتی ہے حسین زندہ ہے۔ دولت چاہیے، رحمت چاہیے، دل کا سکون، آنکھوں کا نور، رزق کا سمندر، تو پہلے دل سے ایک نعرہ مارو۔ دیکھیں نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غلامان حسین یا حسین یا حسین، کون کہتا ہے حسین مر گیا؟ کربلا آج بھی زندہ ہے اور ہر عشق یعنی عاشق کے دل میں جلتی ہے۔ دیکھیں آپ چاہیں تو دوستوں، بھائی بہنوں، کامنٹس میں یا حسین کا نعرہ مارتے جائیں۔ آخری وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یعنی کہ آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر، آخر میں درود شریف پڑھ کر 8 محرم جمعے کے دن خوب ساری دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں نعرہ بھی مارے اور آمین لکھ کر جائیں، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔